السلام علیکم، میرا نام گوہر ایوب ہے، آپ کا گوہر ایوب، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ایڈوانس سوشل ٹاک۔ ہمارے بہت ہی پیارے میرے محترم استاد پروفیسر عبدالمتین صاحب، ان کی ایک پوسٹ میں نے دیکھی اور مجھے بڑی پسند آئی۔ میں نے انہیں میسج بھی کیا کہ میں اسے تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں، تو پہلے میں ان کی وہ پوسٹ آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہمارے آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہم نیک بننے پر محنت کرتے رہتے ہیں تو کمپیٹنٹ بننا چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کمپیٹنٹ بننے پہ محنت کرتے رہتے ہیں تو پھر ہمیں نیکی سے کوئی سروکار نہیں رہتا۔ تو زندگی میں بیلنس بہت ضروری ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ آج کی اس تحریر کی وجہ استاد مکرم پروفیسر معیز صاحب کا ایک میسج ہے، جس میں آپ سے کسی نے کہا کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، کیوں نہ ہم سائیکل لے لیں؟ تو آپ نے جواب دیا، نہیں، آپ اپنا معیار زندگی نہ گرائیں بلکہ زیادہ آمدنی کے لیے کوشش کریں۔ دوستو یاد کرو، میں نے بھی آپ سے یہی کہا تھا کہ اپنی سکلز میں اضافہ کریں۔ وہ کوچ ہیں، لائف کوچ ہیں، اور سکلز امپروومنٹ کے لیے بہت زیادہ کام کرتے ہیں، میرے مینٹور بھی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سبق آموز کہانی سنیں کہ دبئی کے بانی شیخ راشد بن المکتوم سے ان کے ملک کے مستقبل کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے دادا اونٹ پر سوار تھے، میرے والد اونٹ پر سوار تھے، میں مرسڈیز پر سوار ہوں، میرا بیٹا لینڈ روور پر سوار ہے، اور میرا پوتا رینج روور پر سوار ہونے جا رہا ہے، لیکن میرے پڑپوتے کو دوبارہ اونٹ پر سوار ہونا پڑے گا۔ وہ کیوں؟ اس نے پوچھا، اور ان کا جواب تھا، مشکل وقت مضبوط آدمی بناتے ہیں، مضبوط آدمی آسان وقت پیدا کرتے ہیں، آسان وقت کمزور آدمی پیدا کرتا ہے، اور کمزور آدمی مشکل وقت پیدا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ خود بھی مضبوط بنیں اور اس کمزور وقت میں مضبوط پاکستانی پیدا کریں جو اپنے لیے بھی آمدنی پیدا کریں اور وطن عزیز کو بھی ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ جناب، میں اکثر اپنے لیکچرز میں یا جو میرے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، اپورچونیٹیز جب آپ کے سامنے آئیں گی اور اس وقت آپ سکل سیکھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے کس کام کی؟ یعنی آپ پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ جیسے ہی اپورچونیٹی آئے تو آپ سب سے پہلے اسے ایڈوانٹیج اٹھانے والے آپ ہی ہوں۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے؟ کرونا نے بہت کچھ سکھایا ہے، یہ لاک ڈاؤن جو لگے انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے، اور لوگ اب نوکریوں سے ہٹ کر کس طرف آ گئے؟ فری لانسنگ کی طرف آ گئے، اور انہوں نے وقت ملا، اور آپ دیکھ لیں میں یوٹیوب چینل پر، فیس بک پیج پر موجود ہوں، اور اسی طرح سے بہت سارے ایسے پروجیکٹ میں نے سٹارٹ کیے جو میں اپنی زندگی میں سوچتا رہتا تھا کہ مجھے وقت ملے گا تو میں کروں گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے استاد بہت اچھے ملے تھے۔ میرے والد صاحب میرے اوپر کسی قسم کی گھریلو ذمہ داری نہیں ڈالتے تھے، اور مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پڑھو اور سیکھو، لرن کرو۔ تو میں ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ سیکھوں اور سیکھتا رہا، یعنی کہ کمپیوٹر جب ہمارے محلے میں اسے گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا، اور اگر کوئی انٹرنیٹ لگا لیتا ہے تو اسے سمجھا جاتا تھا یہ تو بس ایمان اس کا ختم ہو گیا اور یہ کفر کی دنیا میں چلا گیا، تو اس وقت میں انٹرنیٹ استعمال کرتا تھا۔ 2010 کی بات ہے، اور 2000 کی بات ہے یہ۔ تو سکلز سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، ہماری اس وقت حکومتوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو شخص کمپیٹنٹ ہے وہ نیک نہیں ہے، وہ مخلص نہیں ہے، اور جو مخلص ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے۔ تو دونوں ہی لوگ اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہیں۔ اگر آپ ایک ایسے لوگوں کو حکومت دے دیتے ہیں جو کمپیٹنٹ تو ہیں لیکن نیک نہیں ہیں، تو پھر بھی نقصان عوام کا ہوگا اور ملک کا ہوگا۔ اور اگر آپ ملک کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو ایماندار تو بہت ہیں لیکن کمپیٹنٹ نہیں ہیں، تو بھی نقصان آپ کا ہوگا، ملک کا ہوگا۔ آپ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کس قسم کا معاشرہ تشکیل دیا تھا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ
اپنے دینی خدمات بھی سر انجام دیتے تھے، اپنی جو گھریلو زندگی ہے اس پر بھی توجہ دیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو معاشی نظام ہے ملک کا اس کو بھی بہت اچھے سے چلاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عروج حاصل کیا. وہ ایسا نہیں انہوں نے کہا کہ صرف بس نمازیں پڑھنے لگ جاؤ اور مسجد میں بیٹھ جاؤ، گھر کو بھی نہ دیکھو اور ملک کو بھی نہ دیکھو. وہ اچھے جرنیل بھی ثابت ہوئے، وہ اچھے تاجر بھی ثابت ہوئے، وہ اچھے سیاستدان بھی ثابت ہوئے، وہ اچھے بیٹے بھی ثابت ہوئے، اچھے پڑوسی بھی ثابت ہوئے، اچھے شہری بھی ثابت ہوئے، یعنی کہ اچھے دشمن بھی ثابت ہوئے، اچھے دوست بھی ثابت ہوئے. تو جیسے اکثر ہمارے ایک بہت ہی مشہور موٹیویشنل اسپیکر اپنا قصہ سناتے ہیں کہ ہم نے ڈرائیور کے لیے اشتہار دیا کہ ہمیں بڑا نیک اور بڑی خصوصیات والا بندہ چاہیے، اور جب وہ بندہ ہمیں مل گیا تو اس نے کہا کہ جی گاڑی میں گانا نہیں چلے گا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے نہیں چلے گا. نماز کا وقت ہوگا تو انہوں نے کہا، قاسم علی شاہ کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم گاڑی روکیں گے اور آپ جا کے نماز پڑھیں، ہم بھی ساتھ پڑھیں گے. اور اس طرح کی ساری شرطیں انہوں نے جو ہے نا بتائی، اور کہا کہ مجھے بس ایک کام آپ نے کرنا ہے، وہ یہ کہ مجھے گاڑی نہیں چلانا آتی، گاڑی آپ نے سکھانی ہے. تو ایسی نیکی کا کیا کرنا کہ جس میں کمپیٹنسی ہی نہ ہو. تو اکثر جب کیونکہ میری اسٹوڈنٹس اب ماشاءاللہ اس لیول پر پہنچ گئی ہیں کہ وہ ان میں سے کچھ کی شادیاں ہو چکی ہیں، کچھ کی ہونے والی ہیں، اور ان کے پیرنٹس سے اتنی اچھی سلام دعا ہے کہ جن کا کوئی آگے پیچھے بھاگ دوڑ کر کے پتہ نہیں کرنے والا ہوتا کہ لڑکا کیسا ہے، تو وہ مجھے پھر کہتے ہیں کہ جی آئیں اور بتائیں اور پھر ملاقات کریں یا جو بھی میٹنگ ہے اس میں. تو اکثر یہاں پر یہ پرابلم آتی ہے کہ جب لڑکے کو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا شوہر ثابت ہوگا، کیسا باپ ثابت ہوگا، تو اگر کمپیٹنسی پہ آتے ہیں تو کمپیٹنسی بہت زیادہ ہے، ڈاکٹر، انجینئر، لیکن جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو نیکی والا جو خانہ ہے وہ تھوڑا سا اگنورڈ نظر آتا ہے کہ اس پر کام نہیں ہوا. اور جہاں پر نیکی پہ بہت زیادہ کام ہوا ہوتا ہے، اس کو نیک بنانے پہ بہت زیادہ کام ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کی جو دنیاوی سکلز ہیں ان کے اوپر اتنا کام نہیں ہوا ہوتا. تو یہ دونوں چیزیں ہی بیلنسڈ ہونی چاہیے میرے حساب سے. تو مشکل وقت ہے، تیسری بار پیٹرول بڑھ چکا ہے ایک ہفتے میں، اور اگلی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہوگا کہ وہ جو سکیم ہے، وہ جو کچھ پیسوں کا سکیم ہوتا ہے جس میں ایک پیٹرول پمپ ایک دن میں لاکھوں روپے بچاتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو ملک برے حالات میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امید چھوڑ دیں. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں رہیں گے، جہاں کہیں ہیں، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس دعا کے ساتھ گوہر ایوب کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.